ٹھیک ہے، رزلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی نے بھی جوائن کیا. رضی صاحب، آپ نے پوری گفتگو سنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی. پہلے تو آپ یہ کہیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس گفتگو کو؟ آپ کے خیال سے کون کون سے معاملات تھے جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور کیا پیغام گیا سب کے لیے؟ بہت شکریہ. پہلا تو اس جو پریس کانفرنس کا جو پیغام تھا، اگر مجھے آپ وائن لائنر پوچھیں تو جو سزائیں ملٹری کورٹ سے ہوئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح ملٹری کو مقامی طور پہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کی ملٹری کو، اور جو اس کی کسٹڈی ہے، دیکھیے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہوں یا میزائل پروگرام ہو، اس کی کسٹوڈین تو پاکستان آرمی ہے، اور جس طرح اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد فوج کے ترجمان کا اس طرح آنا اور ان تمام چیزوں کی اونرشپ لینا جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، یہ بڑا اہم اور سمبولک ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جو اب تک سول عدالتوں میں یا ملٹری عدالتوں میں 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا، آج کی پریس کانفرنس اس کی اونرشپ لینے والی بات تھی. ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ساری کی سارے وہی باتیں ہیں جو پہلے کہی گئی ہیں، لیکن آج اونرشپ لی گئی اور پیغام دیا گیا کہ ہم یہی کریں گے اور قانون کے مطابق کریں گے، اور ہمارا قانون اس امر کی ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے. ایک تو یہ آج کی پریس کانفرنس کو اس طرح بھی دیکھا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ایک چیز جس کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اس چیز کا جواب دیا گیا مدلل قانون کے تحت، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بھائی جان ہمیں سبق پڑھانے والے جو ہیں وہ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور اپنے دامن کی طرف بھی ذرا توجہ کریں. یہ جو کچھ فرانس میں ہوا ہے، جو کچھ انگلینڈ میں ہوا ہے، جو کچھ دیگر ان ممالک میں ہوا ہے، جہاں پہ امریکہ میں ہوا ہے، اس کے پورے ڈیٹا بھی دیا گیا کہ کتنے دنوں کے اندر انہوں نے کتنے بندے جو تھے وہ کتنے سالوں کے لیے اندر کر دیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ایک اور بھی پیغام تھا. آج کی یہ جو پریس کانفرنس تھی وہ یہ تھی کہ یہ سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، یہ آگے بڑھے گا، اور 9 مئی کے جن کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے ان کی گردن تک بھی یہ بات پہنچے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر اس پریس کانفرنس کا کیا جانا، یہ بات پریس ریلیز کے ذریعے بھی کہی جا سکتی تھی بھائی، لیکن پریس ریلیز کے ذریعے کہنے کی بجائے باقاعدہ میڈیا کو انوائٹ کیا گیا، ان کے سوالات لیے گئے اور ان سوالوں کے جوابات دیے گئے. تو اس لیے بہت اہم. اچھا رضی صاحب کچھ سٹیٹمنٹس ایسے ہیں جس کی اس کو اگر آپ ذرا لیبوریٹ کر دیں تو آسانی ہوگی. وہ یہ کہ بڑا واضح انہوں نے کہا ہے، کلیئرلی کہا ہے کہ کسی کی اقتدار کی خواہش ملک سے بالاتر نہیں ہے. اس کو ذرا اگر آپ ایکسپلین کریں. ہاں، مطلب کہ ظاہر ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مطالبہ کیا ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی کا. ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. مطالبہ تو یہی ہے نا کہ ان کو گود سے اتاریں جن کو آپ نے اقتدار میں بٹھایا اور مجھے بٹھائیں. مطلب ان کی تو پوری کیمپین ہی اس بات پہ تھی کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور نیوٹرل نہیں ہے تو پھر اپنا سازش میرے خلاف جو ہو رہی تھی اس کو روک تو سکتے تھے نا. یعنی کہ ایک جمہوری عمل کو پہلے تو رجیم چینج کا نام دینا اور سازش کہنا، اور پھر جن کے اوپر الزام لگانا کہ ان کی کہنے کے اوپر یہ سازش ہوئی ہے انہی سے مدد مانگنے جانا. ماشاءاللہ اگر سوشل میڈیا ٹیم نہ ہو اور جو کہ ان کے ہر اقدام کو جائز کر دیتی ہے 2 گھنٹے کے اندر. رضی صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. وہ تو کہتے ہیں ہم تو مدد نہیں مانگ رہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کو فیس کریں. وہ تو خود سے اگر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں وہ تو اس کو اون نہیں کرتے. بیرسٹر گوہر صاحب نے واضح کیا. جی، عدالتیں اپنی مرضی کے چاہتے ہیں نا. عدالت یہ بھی تو عدالت ہے نا. آئین اور قانون کے مطابق ملٹری کورٹ ایک عدالت ہے، اور وہاں پہ جھگڑا اس بات کا ہے نا کہ ہمارا مقدمہ نا یہاں پہ چلایا جائے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ جو ہیں کے پی کے حکومت کے ذریعے یہ اپیل لے کے سپریم کورٹ گئے کہ سویلین کا ملٹری میں ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن جب اپنی باری آئی تو اب کہتے ہیں کہ سویلین کا ملٹری میں کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. ان کے اپنے دور کے اندر وہ جو کرنل نعیم الرحیم ایڈوکیٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 25 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے تو وہ قانون نافذ نہ ہو، باقی لوگوں کے لیے نافذ ہو جائے تو بہت مناسب ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو سویلین عدالتوں کے اندر 9 مئی کے ملزمان جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان کے مقدمات پینڈنگ ہیں، اب ان کے بھی آپ کو دھڑا دھڑ فیصلے آتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اور سنائی بھی دیں گے۔